السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اج ساڈا قرآن پاک دا 5واں پارا سٹارٹ ہے۔ اس سپارے دے اندر سورت نساء بیان ہوئی ہے، اور اس سورت دے اندر جس طرح کہ دے نام تو ظاہر ہے کہ دے اندر خواتین دے مسائل بیان ہوئے اور اسلامی معاشرے دے استحکام دے اصولاں دا تذکرہ ہے۔ بطور خاص آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکامات بیان کیتے گئے، اور مزید اسلامی ریاست دے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن منافقین دی علامات اور انہاں تو مسلمانہ دے تعلقات دے اتے گفتگو کیتی گئی۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں۔ پیچھے اسی کل پڑھ رہے سی کہ کیڑیاں کیڑیاں عورتیں جنہاں دے نال نکاح کرنا حرام ہے۔ انہاں دے اندر جیڑیاں شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، جدا خامد موجود ہوئے اور وہ دے نکاح دے اندر ہوئے، اس عورت دے نال بھی کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی لونڈیاں بن کے آ جائیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت زنی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فآتوہن اجورہن فریضۃ، اور پھر ان کو تم دے دو ان کے مہر مقرر۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد بھی کچھ دینا پسند کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جس کے پاس نہیں ہے طاقت تم میں سے کسی آزاد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مسلمان لونڈیوں میں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اتنے محسنات بار بار لفظ آیا ہے۔ احسان دے 4 معنی ہیں، محسنات 4 معنیاں دے اندر استعمال ہویا ہے۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 مسلمان عورت، یعنی اسلام دی رو دے اندر۔ اور دے شادی شدہ عورتاں، آزاد عورتاں، پاک دامن عورتاں اور مسلمان عورتاں۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، چاہے غلام ہے، چاہے لونڈیاں ہیں یا آزاد ہے، مرد عورتاں، ساریاں دا درجہ اللہ دے نزدیک برابر ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو دستور کے مطابق مہر ادا کرو۔ محسنات غیر مصافحات، اور وہ بھی پاک دامن ہوں، نہ علانیہ بدکاری کرنے والی۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ ہی چھپ چھپ کے دوست بنانے والی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں۔ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر پھر بھی وہ بے حیائی کا کام کریں۔ فَعَلَيْهِنَّ
نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو پھر ان کو بے حیائی کرنے کی وجہ سے آدھی سزا ہوگی آزاد عورت کے مقابلے میں. یعنی کہ آزاد عورت بے حیائی کرے، زنا کاری کرے تو انہوں پوری سزا ہوئے گی، اگر لونڈی کرے تو انہوں ادھی سزا دیتی جائے گی. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس لیے کہ جو ڈرتے ہیں نافرمانی سے تم میں سے، وان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی آزاد عورت نال نکاح نہیں کر سکتے، لونڈیاں نال نکاح کر لو. یہ اس واسطے تانوں حکم دیتا ہے تاکہ تسی بے حیائی تو بچ جاؤ. ہاں اگر تسی صبر کرو گے بھی، تسی آزاد عورت نال ہی شادی کرنا چاہنے تو پھر بے حیائی تو صبر کر کہ اتنا مال کماؤ کہ آزاد عورت نال شادی کر سکو. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے ہر مسئلہ کھول کر بیان کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول فرما لے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلو میلن عظیما، کہ تم بھی بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی اسلام تو دور ہٹ جاؤ اور بے حیائی عام کر دو. استغفر اللہ. یرید اللہ ان یخفف علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے. وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. باطل دے اندر کی ہے دھوکھا، فریب، جال سازی، ملاوٹ دے نال اپنے کاروبار نو تسی حرام نہ کرو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر خرید و فروخت نقد ہو آپس کی رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان اللہ بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو شخص یہ نافرمانی، سرکشی اور ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے. استغفر اللہ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. یعنی کبیرہ گناہوں تو تسی بچ جاؤ تے چھوٹے چھوٹے گناہ اسی تاڑے بغیر توبہ تو ہی معاف کر دیاں گے. سبحان اللہ. کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک وہ گناہ جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے. بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بطور تحریم روکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہی ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے جو مسلمان کبیرہ گناہوں سے مثلاً شرک اور والدین کی نافرمانی، جھوٹ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. جو سورۃ نجم میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، اور وہاں کبائر کے ساتھ فواحش یعنی بے حیائی کے کاموں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا. کہا بے حیائی سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دے گا انشاءاللہ. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دیں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سب اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں
ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں کی میراث سے آدھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دوسرے باہر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے۔ اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض صرف آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ضرور ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو لو دا فضل منگو، اللہ تعالیٰ سانو بھی اور رتبہ عطا کر دے۔ اور حدیث دے اندر آندا ہے کہ جڑیاں عورتاں اپنے گھر دے اندر اپنی اولاد دی تربیت کردیاں، اپنے خامد دے مال دی حفاظت کردیاں، خامد باہر جہاد واسطے جاندے ہیں یا کسی بھی دین دے معاملے دے اندر، دنیاوی معاملے دے اندر گھروں باہر جاندا ہے تے عورت نو برابر عبادت دا ثواب ملدا رہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر فوت ہو جائیں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کو مقرر کر دیا۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کا حصہ دے دو۔ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، انہیں بھی ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمیت عطا کیتی ہے اور اس حاکمیت نو تسی پامال کرن دی کوشش نہ کریو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی نو حاکم بنایا ہے، اسی طرح جویں مرد اپنے گھر دا حکمران ہے، عورت بھی اپنے بچیاں دی حاکم ہے۔ اور ہر انسان نو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیتے، جو پابندیاں، جو معاملات، جو دیاں ذمہ داریاں ہیں، انہاں دے بارے چ انہیں جواب بھی دینا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد اپنا مال سارا دن کما کے لیا کے کنہ تے خرچ کردے ہیں؟ اپنیاں عورتاں تے اور بچیاں دے اتے۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتاتن، فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب، اور خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، اس چیز کی جس کی حفاظت کا اللہ نے اسے ذمہ دیا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، فعظوہن، تو ان کو کیا کرو؟ انہیں سمجھاؤ۔ یعنی ایک تے او عورتیں ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے فرما برداری دی طاقت دیتی ہے، فرما بردار ہے، خامد دی نیک عورت ہے، اور او دے مال دی، او دی اولاد دی، او دے گھر بار دی حفاظت کرن والی ہے، او دے تے درجے دے کیا کہنے۔ کسے مرد دے نصیب دے اندر ایسی بھی عورت آ جاندی جڑی بد دماغ ہوندی ہے، اللہ نافرمان۔ کیا ایسیاں عورتاں دے نال بھی تسی اپنا معاملہ مرداں نو کیا درستی رکھو۔ فاعظوہن، پہلا کام کی کرو انہاں واسطے؟ انہاں نو سمجھاؤ، واض و نصیحت کرو پیار نال۔ واہجروہن فی المضاجع، جے انہاں دے اوتے نصیحت تہاڈی اثر نہ کرے پھر انہاں دے نال ناراضگی دا اظہار کرو، انہاں نو انہاں دے بستریاں چ الگ کر دو۔ وضربوہن، تیسرا ہے کہ جے اگر وہ ناراضگی تو بھی فائدہ چوک کے تے اور زیادہ غلط نافرمان ہو جان، اور زیادہ اپنی حق درمی دے اتے قائم ہو جان، تے پھر وضربوہن، ان کو مارو۔ پھر کیا ہے؟ ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری تابع داری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ واض و نصیحت کا نمبر ہے۔ دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے۔
لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی۔ اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو، طلاق نہ دو۔ گویا طلاق تو آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یا ہو گئی ہے تو پھر کیا کرو اس کے لیے، ان کی صلح کروانے کے لیے ایک منصف مرد کے اہل والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے بھیجو۔ ان یرید اصلاحا، اگر ان کا صلح کا ارادہ ہے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ملاپ کروا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وبذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اور قرابت دار ہمسائے کے ساتھ، والجار الجنبی، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، یعنی نال بیٹھا کوئی بھی ساتھی ہے او دے نال بھی احسن انداز نال پیش آؤ۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو گئے، جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، یعنی تمہارے غلام لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی احسن سلوک کرنا۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ کئی اسی طرح تکبر کیا نا، جڑا غریب ہمسایا ہوئے، کوئی غریب والدین ہوئے، کوئی غریب نال بیٹھن والا کوئی بہ گیا تے نال ہی متھے تے ول پی جاندے، یعنی اپنی توہین محسوس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جڑا اس طرح انسانہ دے اندر اللہ نے تفریق ضرور رکھی ہے آزمان واسطے، ویکھاں کون ہے جڑا امیر ہے غریب دا احساس کردا ہے، کیڑا غریب ہے جنہوں میں نئی نعمت دیتی ہو امیر ول ویکھ کے نشکرا تے نہیں ہوندا۔ اے تے ساڈے ایمان دیاں آزمائش ہے، ساڈے عقیدے دی آزمائش ہے، تے اسی اونوں ایک فخر و غرور دا ایک بہانہ بنا لیا۔ تے جے اگر فخر تکبر کران گے تے اللہ تعالیٰ نو بالکل بھی ایسا کرن والا شخص پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو محفوظ فرمائے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے، یعنی مال دیا ہوا ہے، اسے چھپا لیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی یہ کون ہے؟ ناشکرے لوگ۔ اتنے کافرین تو مراد کیا ہے ناشکرے لوگ، جنہاں نو اللہ نے دیتا ہے دے باوجود کہتے ہیں ساڈے کول تے ہے ہی نہیں، چھپا کے جوڑ کے رکھیا ہوا ہے، تے کوئی منگن آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تے صاف انکار کر دیندے بھی ساڈے کول تے ہے ہی نہیں۔ تے جڑا دیندا ہے اونوں بھی کہنے دفع کرو، نہ دیا کرو، اے تے بتھیرے جگہ تو منگدے پھردے، نہ دیا کرو۔ ایتھے تے مال ضائع کرن والا حساب ہے۔ استغفر اللہ، یعنی آپ بھی بخیل تے دوسریاں نو بھی کہندے ہیں بخیل بن جاؤ۔ فرمایا ایہو جے ناشکریاں واسطے اسی ذلت دی مار تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ والذین یؤمنون ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہے، ایک تے بخیل ہے دندے ہی نہیں، کچھ ایسے بھی ہے جڑے دندے ہیں تے صرف انہاں دے دل وچ نیت کی ہے کہ لوگ ویکھ لین سانو، اسی بڑے کھلے دل دے، اسی بڑے سخی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم دے اندر سب تو پہلے جڑے لوگ داخل کیتے جان گے انہاں دے اندر او سخی بھی ہون گے جنہاں نے اپنا مال لوگاں نو دکھان واسطے خرچ کیتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں نو شیطان دے فتنیاں کولوں محفوظ فرمائے، او دے وسوسیاں کولوں محفوظ فرمائے۔ تھوڑا جا خیال دل دے اندر آ گیا، زبان تو نہ بھی کیا تے اجر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساڈیاں نیکیاں دی حفاظت فرمائے۔
वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन नास, वो लोग जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। वला युमिनूना बिल्लाह, ना उनका यकीन है अल्लाह पर ना आखिरत के दिन पर। वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनम फसा करीना, बस जिसका शैतान साथी बन गया तो वो तो बदतरीन साथी है। अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें शैतान दे मगर लाके अपना सारा कीता कराई मेहनत ज़ाया कर दिती। व माज़ा अलैहिम, अल्लाह ताला कहते इन्हां दा की नुकसान सी, क्या था नुकसान इनका। लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, कि अगर ये अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान ले आते। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और अल्लाह ताला के रास्ते पर खर्च कर देते अल्लाह का दिया माल। व कान अल्लाहु बिहिम अलीमा, अल्लाह ताला तो इन्हें अच्छी तरह जानता था। अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च कर दे, जिन्हें देना सी दुनिया ते भी उन्हें ही देना है, आखिरत विच भी मेरे रब ने देना है। ना बंदियां ने दुनिया च तुहानू कोई देना बदला, ते ना आखिरत दे अंदर तुहाडे किसे काम आना है। ते लोगां नू राजी करन वास्ते तुसी क्यों अमल करदे हैं, क्यों तुहाडा अल्लाह दे उत्ते यकीन ते एतबार नहीं। याद रखो, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन व इन तकु हसनतिन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, बेशक अल्लाह ताला वो ज़ात है जिहड़ा किसी ते एक ज़र्रे दे बराबर भी जुल्म नहीं करदा। व इन तकु हसनतन, अगर कोई नेकी हो तो अल्लाह ताला उसे क्या करता है, युज़ाइफ़हा, दुगना कर देता है। सुबहान अल्लाह। व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और देता है अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर। यानी इंसान दी कदी ते नेकी डबल करदा है, कदी उस तो भी ज्यादा अता कर दिंदा। सुभान अल्लाह। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, किस तरह तुसी भुल गए उस दिन नू, की हाल होएगा तुहाडा जदों असी हर उम्मत चों गवाह लैके आवांगे। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, बस क्या हाल होगा जिस वक़्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ए पैगंबर आपको हम इन लोगों पर गवाह लाएंगे। यौमइज़िन युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असव्वुर रसूला, उस दिन काफर और रसूल के नाफरमान ख्वाहिश करेंगे, आरजू करेंगे। लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, काश के ज़मीन के साथ ही बराबर कर दिए जाए, काश ज़मीन फटे ते अंदर धस जान। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उस वक़्त दी हसरत, अफसोस, तौबा किसे काम नहीं आएगी। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और ओ दरबार होएगा जदों कोई अल्लाह ताला कोलों कोई बात छुपार भी नहीं सकनगे। अल्लाहु अकबर। ला यख्फा अलैहि शैउन, अल्लाह ताला दे कोलों कोई चीज़ तुहाडी छुपी हुई नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुक़ारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, ऐ ईमान वालो उस वक़्त तक नमाज के करीब ना जाओ जब तक तुम नशे में मस्त हो, जब तक तुम जान ना लो कि क्या तुम बोल रहे हो। यानी तुहानू अपनी बात दी जदों तक समझ ना आए, अपने ज़बान चों निकले हुए अल्फाज दी जदों तक समझ ना आए, उदों तक तुसी नमाज दे करीब ना जाओ। वला जुनुबन, हदीस दे अंदर आंदा है कि ये हुक्म उस वक़्त सी जदों हजे शराब दी हुरमत नाज़ल नहीं सी हुई। उदों लोग शराब पी के भी नमाज वास्ते आ जाते सी, ते कई गिरदे फिरदे सी, ते अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिता कि जदों तक तुहाडा नशा उतर ना जाए उदों तक तुसी नमाज दे करीब ना जाओ। ते फिर जल्द ही अल्लाह ताला ने इनू शराब नू हराम कर दिता। वला जुनुबन, और ना ही जनाबत की हालत में नमाज के करीब जाना। इल्ला आबिरी सबील, जब तक के गुस्ल ना कर लो। हत्ता तग़तसिलू, यानी जनाबत दी हालत दे अंदर उस वक़्त तक नमाज दे करीब ना जाओ जदों तक गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर राह चल दे गुजर जान वाले हो तो होर गल है। वही इन कुन तुम मर्जा, यानी अगर मुसाफर हो, पानी नहीं मिल रहा तो फिर तयम्मुम नाल तुसी नमाज पढ़ सकते हैं, तयम्मुम कर लो। वही इन कुन तुम मर्जा, अगर तुम बीमार हो, अवला सफ़रिन, या सफ़र में हो, औ जाहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या फिर कोई तुम में से खाना करके आया, कज़ाए हाजत से आया है, औला मस्तुमुन्निसा, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फलम तजिदू माअन, और तुम्हें पानी ना मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो फिर क्या करो, पाक मट्टी का कस्त कर लो, तयम्मुम कर लो। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, और तुम मट्टी को अपने मुंह और अपने हाथों पर मल लो।
ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم دا طریقہ بیان کیتا، فرمایا کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ زمین تے مار کے انہاں نو ایک دوسرے دے اتے پھیر لیتا جائے اور اپنے چہرے تے پھیر لیتا جائے۔ صحابہ اکرام کہندے ہیں کہ جدوں سانو پانی نہیں ملدا سی تے پھر اسی زمین دی مٹی نو اپنے واسطے پاکیزگی دا ذریعہ سمجھدے سی، اور جنابت دا غسل بھی ہوئے تے پانی نہ ملے تے او دا طریقہ کار بھی یہی ہے، نہیں کہ تسی مٹی سارے جسم تے ملنا شروع کر دو تاں سی پاک ہوواں گے۔ ایک صحابی سی میرے نبی دا جنبی ہو گیا تے آیا تے مٹی نہ لت پت، کہن لگے تینوں کی ہویا مٹی دے اندر لت پت؟ کیا اللہ دے نبی میں جنبی ہو گیا سی تے میں پھر مٹی دے اندر اس طرح لوٹ پوٹ ہویا جویں ایک جانور لوٹ پوٹ ہوندا ہے۔ تے اللہ دے نبی نے فرمایا تیرے واسطے کافی سی کہ تو اس طرح کردا۔ آپ نے دونوں ہتھیلیاں زمین تے پھیریاں، پھر انہاں دے اندر پھونک ماری تے اپنے چہرے تے ماری تے اپنے انج ہتھاں تے پھیر لئی۔ کیا اتنا کافی سی؟ وضو بھی یہی ہے تے غسل بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، وہ بیچ دیتے ہیں اس کا، یشترون الضلالۃ، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ وہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں، تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیں۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ ایتھے اللہ تعالیٰ یہودیاں دیاں خباثتاں اور شرارتاں دے وچوں ایک شرارت بیان کر رہا ہے کہ انہاں دی خواہش کی ہے کہ تانوں تواڈے دین تو ہٹا دین، تے انہاں نو اللہ تعالیٰ جاندا ہے تے تسی انہاں کولوں بچ کے رہیا کرو، تسی انہاں کولوں بچ کے رہیا کرو۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور تم بھی سن لو اور انسنی کر دو۔ اسی تے سن لیا پر اسی مننا نہیں، تسی بھی سن لیا کرو تے انسنی کر دیا کرو۔ استغفر اللہ۔ وَرَائِنَ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کے لفظ پر اپنی زبانوں کو بل دیتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر بے شک وہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور غور سے سنو، وَانظُرْنَا، اور وَانظُرْنَا کا لفظ استعمال کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ صحیح ہوتا، مناسب ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس یہ بہت تھوڑا مانتے ہیں، کوئی گل انہاں نو کرو تے بہت کم ماندے ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اہل کتاب ایمان لے آؤ، بما، اس کتاب پر، نزلنا، جو ہم نے اتاری، مصدقا لما معکم من قبلی، اور وہ سچا کہتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ استغفر اللہ۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور انہیں پیٹھ پیچھے پھیر دیں۔ او نَلَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا پھر ہم ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت بھیجی۔ یہ لعنت سی، اللہ نے انہاں دیاں شکلاں مسخ کر کے انہاں نو بندر بنا دیتا۔ استغفر اللہ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسطے کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں کلی دھمکی ہے، اللہ چاہے تو انہیں کن کہنا ہے تے فیکون ہو جانا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور معاف کر دے گا اس کے علاوہ، لمن یشاء، جسے چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ، یاد رکھو جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، فقد افترى اسما عظیما، اس نے بہت بڑا بہتان اور گناہ
گناہ باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی خود ہی بیان کرتے ہیں، اسی تے بڑے پارسا لوگ ہیں، اسی بڑے پاک لوگ ہیں، اسی بڑے صاف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بل اللہ یزکی من یشاء، یہ پاک کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ کرے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا کھلم کھلا گناہ کافی ہے کہ آرام نال گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے پھر کہہ دیں کہ اسی اللہ دے محبوب ہاں، اللہ تعالیٰ دے قریب ہاں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سانو معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ گلاں کر کے بھی اپنے آپ نو اور زیادہ گناہگار کر رہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ ویقولون للذین کفروا، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی انہاں دیاں ہمدردیاں کنہاں دے نال ہے؟ کافراں تے مشرکاں دے نال۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ استغفر اللہ۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دی بادشاہی دے اندر کوئی حصہ ہے انہاں دا جڑا اس طرح دے دعوے کر دے؟ اگر انہاں دا حصہ ہوندا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ پھر کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا پھر یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا کر دی۔ فمنہم من آمن بہ، پھر ان میں سے کچھ تو اس کتاب کو ماننے لگے اور کچھ نے اس کا انکار کر دیا۔ وکفی بجہنم سعیرا، اور جھٹلانے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم جلانے کے لیے کافی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سانو سب نو جہنم تو محفوظ فرما، اللہ اپنے احکامات دے اتے عمل کرن والے بنا دے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، سوف نصلیہم نارا، تو ہم جلد ہی انہیں ایسی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہاں ان کے چمڑے گل سڑ جائیں گے، جب گل جائیں گے تو ہم ان کے چمڑوں کو اور چمڑوں میں بدل دیں گے، ان کی کھالیں بدل دیں گے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ استغفر اللہ، یعنی ایک باری اگر چمڑا جل جائے تو ڈیڈ ہو جاتا ہے، پھر انہوں جلائی جاؤ کوئی اثر نہیں ہوندا۔ تے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرن گے کہ ایک باری ڈیڈ ہو گیا تے بس ختم عذاب، نہیں، دوبارہ بدل دیتا جائے گا، پھر عذاب ہوئے گا۔ اسی طرح ہر جڑا بھی گناہ کرن والا ہے، جویں خودکشی کرن والا، اگر کوئی وہ اپنے آپ نو زہر کھا کے مریا ہے یا اپنے آپ نو کسی آلے دے نال ماریا ہے، تو وہ اسی طرح قیامت تک جدوں تک حساب دا دن نہیں آئے گا وہ مردا ہی رہے گا۔ استغفر اللہ، زہر دا پیالہ پی لیا ہے، زہر کھا لیا ہے، اپنے آپ نو مار لیا کسی آلے دے نال، تے پھر مر گیا ہے، تکلیف برداشت کر کے پھر دوبارہ زندہ کر دیتا جائے گا، دوبارہ پیے گا، دوبارہ اسی طرح تکلیف ہوئے گی۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح باقی لوگاں دے اعمال ہے، جس طرح دا کوئی عمل کردہ مرے گا پھر وہ تکلیف انہوں قیامت تک ہوندی رہے گی، تے قیامت تو بعد پھر وہ دے اعمال دے حساب نال ویکھ لو جنت ہی جائے گا یا جہنم دے اندر۔ استغفر ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر ایمان لے آئے
پھر اس کے پابند بھی ہو گئے، پھر سنت کے مطابق اعمال نیک کیے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم انہیں جلد ہی ایسے باغات، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں یعنی پوری راحت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اے مسلمانوں بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں واپس پہنچا دو۔ تاڑے کول کوئی امانت رکھے تو امانت دے اندر خیانت نہ کرنا، جدوں آئے فوراً دی امانت دے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ تانوں امام بنا دے، تانوں جج بنا دے، تاڑے ہتھوں کوئی فیصلہ کرانا چاہے تے تسی پھر فیصلہ کیویں کرنا ہے؟ چکنا نہیں، چکاؤ نہیں بخانا۔ ان تحکموا بالعدل، انصاف دے نال فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس قرآن کے ذریعے اچھی اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم بولتے ہو، جو حرکتیں کرتے ہو، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، رسول کی بات سے۔ سبحان اللہ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو یہ بہت بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے فیصلے شیطانوں سے کروائیں، طاغوتوں سے کروائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں ان طاغوتوں سے بچنے کا حکم دیا تھا، ان کے انکار کا حکم دیا تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور لے جائے، یعنی اللہ دی رحمت تو دور کر دے، او دی جنت تو دور کر دے، او دی بخشش تو دور کر دے۔ شیطان تے چاہتا ہی ہے تے اسی ایسے بدبخت کہ اسی شیطان دے پیچھے لا کے رحمان نو ناراض کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو شیطان تو محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھ لیں گے یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ، تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہمارا ارادہ تو صرف بلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ اللہ اکبر، یعنی منافق دا سب تو وڈی گل کی ہے، وہ دی نشانی جھوٹ بولدا ہے، جھوٹیاں قسماں بھی چک لیندا ہے، وہ قسم کھان تو بھی دریغ نہیں کردا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال اچھی طرح جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں۔ وعظہم، یعنی انہاں دے حال تے چھڑ دیو، لیکن سمجھاندے رہو، ہو سکتا ہے تہاڈی نصیحت انہاں دے دل تے اثر کرے تے انہاں دے حالات بدل جان۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ یعنی معافی واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر توبہ اور استغفار کرنا ضروری اور کافی ہے۔ ایتھے بھی انہوں نے یہی کیا گیا کہ اے پیغمبر وہ اگر تیرے کول آن اللہ تو معافی طلب کرن تے تسی بھی انہاں واسطے مغفرت دے طلبگار بن جائے ہو، یعنی جدوں تک زندہ ہے وہ واسطے معافی دا دروازہ کھلا ہے۔ یہ تو ادو بند ہوئے گا جدوں جان نکل جائے گی، اس تو بعد پھر معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑا رحیم ہے، کوئی ساری عمر گناہ کر کے آخری ویلے بھی معافی مانگ لے تے اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دیں گے۔ ہاں جی انہوں پتہ نہیں کہ میری موت دا وقت آ گیا، جد پتہ لگ گیا ہے بھی ہون تے جان نکل گئی، ادھے جسم دی جان نکل گئی تے جاندہ جاندہ کہے بھی مینوں ہون معافی مل جائے، پھر معافی نہیں ملے گی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم اے پیغمبر یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، آپ کو یعنی تاڑے فیصلے نہ منن، ادو تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی پریشانی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اسے تہے دل سے قبول کر لیں۔ مومن دا ایمان او دا تقاضا کردا ہے کہ جدو اللہ تے اللہ دے رسول دا فیصلہ ہو جائے کسے معاملے چ پھر سرے تسلیم خم کر لے، پھر او دے اندر کسے اور دے فیصلے ادھر ادھر نظر ثانی نہ کروائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، اب اخرجوا من دیارکم، یا پھر اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت کم لوگ یہ حکم مانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ ویسا ہی کریں جیسے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور مضبوطی کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے پابند ہو جاتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے۔ ان آیات دے شان نزول دے اندر ایک یہودی اور مسلمان دا واقعہ ہے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول فیصلہ کران دے باوجود حضرت عمر کولو فیصلہ کران چلے گئے، جدے تے حضرت عمر نے اس مسلمان دا سر قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور یعنی اس آیت دے شان نزول دا سبب بیان کیتا جاندا ہے کہ حضرت زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پھوپھی ذات سن، ایک آدمی دے کھیت نو سیراب کرن والے نالی دے پانی تے جھگڑا ہو گیا، معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا۔ آپ نے صورتحال دا جائزہ لے کے جو فیصلہ سی اتفاق دے نال وہ حضرت زبیر دے حق وچ آ گیا، جیدے تے دوسری آدمی کہن لگیا کہ انہیں فیصلہ اس واسطے کیتا ہے دے حق وچ کہ دی پھوپھی دا پتر ہے، تے ایدے تے آیت نازل ہوئی کہ جڑا فیصلہ میرا نبی کر دے، میرا نبی بے انصافی تے ظلم نہیں کردا، جڑا فیصلہ کر دیتا ہے اگر ایدے فیصلے نو کوئی نہیں مننے گا تے وہ کون ہوئے گا؟ ایمان تو باہر ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ اگر نبی دے فیصلے نو من کے انسان نو نقصان بھی ہوئے ظاہری، لیکن او دے اندر اللہ تعالیٰ او دے واسطے جڑا اجر عطا کرے گا وہ بہت زیادہ ہے دے مقابلے چ۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سب تو بڑی بات اللہ تعالیٰ نبی دے فیصلے نو منن والے نو سیدھا رستہ عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور ہور انعام کی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما برداری کرن والیاں دا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ
ताला की और रसूल की फरमा बरदारी करेगा फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, बस इन लोगों का साथ उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सुबहान अल्लाह। वो कौन? मिनन नबीना, जैसे नबी, व सिद्दीकीना और सदीक, व शुहदाई और शहीद, व सालिहीना और नेक लोग, व हसुन उलाइका रफ़ीका, और ये बेहतरीन दोस्त हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। अल्लाह सानू भी इन्हां दा साथ नसीब फरमा दे। ज़ालिकल फज़लु मिनल्लाह, जिन्हां नू इन्हां दा साथ नसीब हो गया अल्लाह ताला दा उन्हां ते खास फजल हो गया। सुबहान अल्लाह। व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला काफ़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ए मुसलमानों अपने बचाव का सामान साथ ले लिया करो। फनफिरू सुबातिना बिनफिरू जमिया, फिर ग्रोह ग्रोह बनकर निकलो या सब के सब इकट्ठे होकर निकलो। व इन्न मिनकुम लमन ला युबत्तिअन्ना, और यकीनन तुम में से बाज़ वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं। फ़इन असाबतकुम मुसीबा, अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं क़द अनअम अल्लाहु अलैया, कि ये अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा फजल है। इज़लम अकुम माहुम शहीदा, कि मैं उनके साथ वहाँ मौजूद नहीं था। जदों इन्हां दा नुकसान होया, इन्हां दे उत्ते किसी ने जुल्म ढाया, कोई मार के चला गया, कोई माल खो के चला गया, शुक्र मैं इन्हां दे नाल नहीं सी। ऐसा कौन कहंदे आ? जिहड़े मुनाफिक हुंदे। अल्लाह अकबर, जिन्हां दा रब ते यकीन नहीं। वला इन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह ताला कोई फजल अता करे तो फिर ये आकर क्या कहते हैं? काल्लम तकुन बैनकुम व बैनहु मुअद्दतुन, क्या तुम में और इनमें दोस्ती नहीं थी? यानी फिर कहते सानू भी अपना हिस्सेदार बना लो, सानू भी कुछ नाल दे दो, सानू भी हिस्सेदार बना लो, असी भी तो तुहाडे यार दोस्त ही है ना। नमाज़ां ते असी इकट्ठे ही पढ़ते हैं, दरसो तदरीस दियां महफिलां असी इकट्ठे अटेंड करते हैं। या लैतनी, दिल च की सोचते हैं? या लैतनी कुन्तु माहुम, काश मैं भी इन्हां दे नाल हुंदा। फाफूजा फौजन अजीमा, ते मैं भी बड़ी कामयाबी पा लैंदा। फल युकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरा, बस जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहते हैं, फ़युक्तल औ यगलिब, वो चाहे अल्लाह की रास्ते में शहादत पा जाएं या गालिब आ जाएं, फ़सौफ़ नूतीही अजरन अज़ीमा, तो हम उन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, क्या हो गया है तुम्हें मुसलमानों, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं हो। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि अहलुहा, और कमज़ोर मर्द, औरतें और बच्चे जो कह रहे हैं पुकार पुकार कर, रब्बना, ए रब हमारे, अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिमि अहलुहा, हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके रहने वाले ज़ालिम हैं। वजाल लना मिन लदुनका वलियन, और हमारे लिए खुद अपनी तरफ से कोई दोस्त भेज दे। वजाल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई ख़ास मददगार भेज दे। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं जिन्हां दा अल्लाह ते एतबार है, मौत जिंदगी अल्लाह दे हाथ च है, और अल्लाह दे रस्ते जिहाद करन तो नहीं टाल दे। वो लोग जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतानों के रास्ते में लड़ते हैं। फ़क़ातिलू औलिया शैतान, बस तुम इन शैतान के दोस्तों से लड़ो। इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, और शैतानी हीला तो बहुत कमज़ोर है। शैतानी जमात, शैतानी ग्रोह, शैतान दे वसवसे हरबे बड़े कमज़ोर है। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो। वाक़ीमुस्सलात, और नमाज़ें पढ़ो। वातुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करो। फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब इन पर जिहाद का हुक्म आया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो इनमें से एक जमात, यख़शौनन नास का ख़शियतिल्लाह, वो लोगों से इस तरह डरने लगी जैसे अल्लाह से डरा जाता है, या इससे भी ज़्यादा। जदों जिहाद फ़र्ज़ नहीं सी होया उदों जान जान के पंगेबाजी करते सी, जान के मुसलमाना दे राज काफरां दे कोल ते काफरां दे राज मुसलमाना दे कोल गुस्सा दिलान वास्ते। ते जदों जिहाद फर्ज हो गया फिर कहन लगे सानू ते लड़ना आंदा ही, सानू नहीं लड़ना आंदा।
اللہ اکبر فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ایک جماعت ان میں سے لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت. قالوا، اور کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر یہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی؟ قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی یہ تو بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑا فائدہ ہے دنیا. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت وہ بہت بہتر ہے کن کے لیے؟ جو پرہیزگار ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اور کسی پر بھی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، باقی تسی موت دے ڈر تو اللہ دے رستے 'چ نہیں نکلدے تے موت جتھے بھی تسی ہوو اوتھے پہنچ ہی جانی تہاڈے کول. جڑا وقت مقرر ہے ایک منٹ بھی اگے پیچھے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک کڑی اگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ان پر کوئی بدحالی آتی ہے، برائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے. استغفر اللہ. قل، انہیں کہو کل من عند اللہ، خوشحالی آئے، بدحالی آئے، تنگ دستی آئے، فراخی آئے، کدے والوں ہے؟ پریشانیاں دکھ آن اللہ تعالیٰ دی طرفوں. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے طرف سے ہے، یعنی تہاڈے اپنے عملاں دی کمائی ہے. وارسلناک للناس رسولا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی. ومن تولی، جس نے رسول کی بات سے منہ موڑ لیا. فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا. ویقولون طاعۃ، یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کرتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا، جب آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں. بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو پھر راتوں کو باتیں کرتے ہیں. غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تیری باتوں کے علاوہ ہی کوئی اور، یعنی رات میں انہاں دیاں گلاں ہور ہو جاندیاں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہیں جو ساری راتوں کو باتیں کرتے ہیں. فاعرض عنہم، پس آپ ان سے منہ پھیر لیں. وتوکل علی اللہ، انہاں دیاں گلاں سن کے پریشان نہ ہوئے بھی یہ رات نو کی پلانگاں بناندے ہیں. اللہ تے بھروسہ رکھو، اللہ تہاڈا محافظ کافی ہے. وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے نگران کارساز. سبحان اللہ. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں کچھ اختلاف پائے جاتے. یعنی تسی پڑھ دے نہیں قرآن نو، قرآن دے واقعات کس طرح ایک دوسرے دے نال میچ ہوندے، کتے کوئی قرآن دی ایک گل دوسری دی مخالفت نہیں کر دی. سبحان اللہ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملتی ہے تو اسے لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، حالانکہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو پھر تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو سارے کے سارے تم بھی شیطان کے پیروکار بن جاتے. اِلَّا قَلِيلٌ، سوائے تھوڑے لوگوں کے. یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں انہاں لوگاں کو بچا کے رکھیا ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، لوگو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہا کرو. لا تکلف الا نفسک، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات کی نسبت سے حکم دیتا ہے. تہاڈی طاقت تو ود کے اللہ تعالیٰ تانوں تکلیف وچ نہیں پاندے.
وحرز المؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی شوق دلاتے رہو جہاد کا. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے. واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ سخت قوت والا، و اشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو شخص بھی کسی نیکی یا بلائی کے کام کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اسے بھی اس کا حصہ ملے گا انشاءاللہ. جڑا کوئی نیکی ایک تے آپ کردا ایک دوسریاں نو بھی نیکی ول لے آندا ہے، انہاں دی مدد کردا ہے نیکی کرن تے اللہ تعالیٰ مدد کرن والے نو بھی برابر نیکی دا اجر عطا کر دیندے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح جڑا کوئی برائی خود تے کردا ہی کردا ہے، دوسریاں نو بھی آمادہ کردا ہے تے اونوں پھر یقل لہو کفل منہا، اونوں بھی پھر اودے وچوں حصہ ضرور ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو نیکی کرن دی اور نیکی دا حکم دین دی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے اچھا جواب دو. جب تمہیں کوئی سلام کہے، کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں کیا کہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا اگر بہتر نہیں تو وہ جہی دے دو، جویں کسی نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تے تسی جواب وچ بھی کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اے دے نال اللہ تعالیٰ دے والوں تواڈے واسطے سلامتی بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تانوں 3 نیکیاں بھی مل جان گیاں. سبحان اللہ. جب تمہیں کوئی سلام کہے، سلام کہنا تو تم اس کو جواب میں اس سے اچھا سلام کہو. اور ردوہا، یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کو ضرور جمع کریں گے قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو. واللہ ارکسکم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں خود ہی عمدہ کر دے گا. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، تو آپ اس کے لیے سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ. فتکونون سواء، پھر تم سارے برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تم ان کافروں کو، ان منافقوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ اسلام کی خاطر اپنا وطن نہ چھوڑ دیں. فإن تولوا، اگر یہ پھر جائیں تمہاری بات سے، فخذوہم، تو ان کو پکڑو. وقتلوہم، اور انہیں قتل کر دو. حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، انہوں اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھو. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان لوگوں کے جن کا ایسی قوم کے ساتھ تعلق ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی نہ سی لڑنا ہے تے نہ سی کسی لڑن والے دا ساتھ دینا ہے تہاڈے خلاف. او جاؤکم حسرت صدورہم، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے ان کا دل تنگ ہو. او یقاتلوا قومہم، اپنی قوم نال لڑن لگیا بھی انہاں دے دل دے اندر تنگی محسوس ہوئی، یعنی وہ لڑنا پسند ہی نہیں کردے کسے نال بھی، نہ اپنیاں نال نہ بیگانیاں دے نال. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر اور وہ تم سے لڑتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تم سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پاویں وہ منافق ہے، کافر ہے، انہاں دے نال تسی کوئی کسی قسم دی غلط رویہ یا غلط طریقہ نہ اپنانا. فما جعل اللہ، پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ.
सतजिदूना आखरीना को युरीदूना अन यामनुकुम, सतजिदूना अनकरीब तुम पाओगे, आखरीना कुछ और लोगों को, युरीदूना जो चाहते हैं कि वो तुम्हें भी अमन में रखें और अपनी कौम को भी अमन में रखें। अरादा ते उन्हों का इस तरह का होंगे, लेकिन कुल्लमा अरादू इलल फितनती कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, लेकिन जदों कदी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो फिर ਉਹਦੇ अंदर पूरे डुब जाते। फिर सब तो ज्यादा फितना फैलाने के अंदर उन्हों का हाथ हुंदा है। फ़इल्लम यातज़िलूकुम, ना तो वो तुमसे किनारा कशी करते हैं, ना वो तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजते हैं, ना ही रोकते हैं अपने हाथों को तुमसे लड़ाई करने में। फ़ख़ुज़ूहुम, तो ऐसे लोगों के बारे में हुक्म है कि इनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, इन्हें मार डालो, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ भी तुम इन्हें पाओ, वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, यही वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें ज़ाहिरी खुलम खुला गलबा अता कर दिया। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन, किसी मोमन को दूसरे मोमन का कत्ल करना जेब नहीं देता। कोई मोमन किसी मुसलमान नू किसी मोमन नू कत्ल ना करे, इल्ला ख़तन, मगर गलती से ऐसा हो जाए। वमन कतला मुमिनन ख़तन, अगर कोई मोमन किसी को गलती दे नाल भी मार गया, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, ते उहदे बदले च की देनी होएगी, एक गुलाम मोमन आज़ाद करना पेगा, एक मोमन गुलाम आज़ाद करना पेगा। मुसल्लमतुन बदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही, और पूरी पूरी दियत देनी पेगी उहदे घर वालियां नू। पूरी दियत की है 100 ऊँट, की है 100 ऊँट देना पेगा। इल्ला ये सद्दकू, हाँ अगर मकतूल के अजीज खुद माफ कर दें। व इनकान मिन कौमिन अदुव्विन लकुम, अगर मरने वाले का ताल्लुक तुम्हारे दुश्मन कौम से है मोमन, यानी दुश्मनी चलती सी, उन्हें तुहाडा बंदा मारिया, तुसी ओहदा मार दिता, ते एदे बावजूद बदले च भी मारिया, ते तां भी तुहानू एक गुलाम मोमन आज़ाद करना पेगा, मोमन गुलाम आज़ाद करना पेगा। व इनकान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, अगर उस मरने वाले का ताल्लुक ऐसी कौम से है जिनके साथ तुम्हारा आपस का मुआहिदा हुआ है, फदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, तो फिर इसके बदले में भी तुम्हें पूरी दियत देनी पड़ेगी उसके घर वालों को, और एक मोमन गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। अगर मोमन गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है तो फिर 2 महीने के लगातार रोज़े रखने होंगे। क्या होंगे? अगर गुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं तो फिर 2 महीने दे लगातार रोजे रखने पैनगे। तौबतम मिनल्लाह, फिर की होएगा? अल्लाह दी तरफों तानू माफ़ी मिल जाएगी। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, और जो कोई किसी मोमन को कसदन यानी जानबूझ के कत्ल करता है, फजज़ाहु जहन्नम, तो उसकी सज़ा तो दोज़ख है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। जड़ा किसी नू जानबूझ के कत्ल करता है, जिस तरह एक नू कत्ल किया गोया उन्हें सारी इंसानियत नू कत्ल कर दिता, जिन्हें एक नू बचाया गोया उन्हें सारी इंसानियत नू बचा लिया। मोमन दा कत्ल करना, मोमन दा खून कोई आम खून नहीं है जड़ा रायगाह चला जाए। फरमाया एक मोमन नू जानबूझ के मारिया तो ओदी सजा की है जहन्नमा, जहन्नम है, खालिदन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और इस पर अल्लाह ताला का गज़ब है। व लअनहु, और उसकी लानत है। व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह, ऐ ईमान वालो जब तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो तो फिर फ़तबय्यनू, तो तहकीक कर लिया करो। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिनन, और जब तुम्हें कोई सलाम अलैक कहे तो तुम ये ना कह दो कि ईमान वाला नहीं। तब तगूना रज़ल हयात दुनिया, तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी का बदला। फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरतन, पस अल्लाह ताला के पास बहुत सारी गनीमतें हैं। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, इसी तरह तुम्हारी हालत भी थी इससे पहले, अब अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया। फ़तबय्यनू, पस तुम ज़रूर तहकीक तफ्तीश कर लिया करो, बेशक अल्लाह ताला जो भी तुम करते हो उससे खबरदार है। हदीस में आता है कुछ सहाबा किसी इलाके से गुजर रहे थे जहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मुसलमानों को देखकर चरवाहे ने सलाम किया। बाद सहाबा ने समझा कि शायद ये जान बचाने के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है, तो उन्होंने बगैर तहकीक के उसे कत्ल कर दिया और बकरियां बतौर गनीमत लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए, जिस पर ये आयत नाजल हुई।
لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھے وعدے کیے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اللہ نے بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا کر دی۔ درجات منہ، اپنی طرف سے مرتبے عطا کر دیے۔ ومغفرتاً، بخشش عطا کر دی۔ ورحمتاً، اور رحمت دے دی۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا، تو پوچھتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے۔ فاولئک، ایسے ہی لوگ، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلتاً، جو کسی چارہ کار کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستے کا علم ہے۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، اور جو اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ الی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر میں جا رہے ہو اور تو تم پر نمازوں کو قضا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی سفر دی حالت دے اندر نماز قصر ہو جاندی ہے۔ جڑے 4 فرض سی کی بن گئے، 2 فرض بن گئے، اور جڑی نفلی نماز ہے وہ تہاڈی مرضی ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، وہ بھی ختم ہو گئی، فرض بھی ادھے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں نکلو، سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قصر کر لو، نماز کو قصر کر لو۔ سفر کی مسافت اور ایام قصر کے تعین میں کافی اختلاف ہے، یعنی کتنے دن قصر کر سکتے ہیں۔ امام شوکانی نے 3 فرساخ یعنی 9 کوس والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح بہت سارے محققین علماء اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر کسی ایک مقام پر 3 یا 4 دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو، اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے 4 دن تو زیادہ اگر قیام ہے تو پھر وہ قصر دی اجازت نہیں، پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، پھر بھی تسی قصر کر سکتے ہیں، پھر بھی کی کر سکتے ہیں؟ قصر کر لو، 4 فرض دے 2 فرض بنا لو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلم کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو کیا سونیا تسی انہاں دی جماعت کروانی، جب آپ کھڑے ہو ان میں تو ان کی جماعت کروائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار پکڑ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پوری ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری صف آگے آ جائے، دوسری جماعت آگے آ جائے۔ لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اپنے بچاؤ کا سامان
اور اپنے ہتھیار نماز کے اندر بھی پکڑے رکھیں کہ دشمن حملہ کرے تو اپنی نماز توڑ کے تسی اپنا جواب حملے دا دے سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ود الذین کفروا، اس طرح کیا امام دیاں 2 رکعتاں ہون گیاں تے باقی سب دی 1 رکعت، تے امام دیاں 2 رکعتاں مقتدیاں واسطے کافی ہو جان گیاں۔ یعنی حالت جنگ دے اندر بھی با جماعت نماز دی تاکید کیتی گئی۔ اسی تے عام حالت جماعت نماز نہیں پڑھ دے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے، اللہ سانو سب نو پکے سچے نمازی بنا دے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم، کہ تم اپنے اسلحے سے اپنے بچاؤ کے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور نہیں ہے تم پر گناہ اگر تمہیں کوئی بارش کی وجہ سے تکلیف ہے یا تم بیمار ہو تو پھر اپنے اسلحے اتار دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر اللہ کا ذکر زبان سے کھڑے بیٹھے لیٹے کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو اس طریقے سے جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہار نہ مانو، سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، فإنہم یعلمون، تو کافر بھی تو بے آرام ہوتے ہیں جیسے تم بے آرام ہوتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ سے تمہیں اس چیز کی امید ہے جن کی کافر امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق کی سچی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اسی چیز کے مطابق جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بننا۔ اس سے مراد وہی بنی ابریق ہیں جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آیت میں بھی ان کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبردار کر دیا کہ ان خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بننا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور آپ ان کی طرف داری نہ کرنا جو اپنے دل ہی دل میں خیانت کرتے ہیں، ان کے حمایتی نہ بننا۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، یہ خیانت کر کے لوگوں سے چھپ جاتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ وہو معہم، اللہ تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اذ یبیتون، جب یہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی باتوں پر جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ ہاں تم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، تم ان کے بارے میں دنیاوی لحاظ سے تو جھگڑا کر سکتے ہو، یعنی انہاں دی حمایت کر لو گے دنیا دے اتے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ہے جڑا قیامت والے دن انہاں دا حمایتی تے وکیل بن کے آئے گا؟
अम्मन यकून अलैहिम वकीला, कौन इनका हमायती बनेगा, कौन इनका वकील बनकर खड़ा होगा। वमन यामल सुअन, याद रखो जिसने भी कोई बुराई की, औ यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पर जुल्म किया, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर ली, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही, जो कोई गुनाह करता है उसका बोझ गुनाह करने वाले पर ही है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतियतन, और जो कोई गुनाहगार है और खतावार है, सुम्मा यर्मी बिही बरिया, गुनाह खुद किया और दूसरे पर थोप दिया बेगुनाह पर, फ़क़द इह्तमल बहतानम व इस्मम मुबीना, तो उसने बहुत बड़ा बहतान उठाया और खुला गुनाह किया। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतहू, अगर अल्लाह ताला का फजल और रहम तुम पर ना होता, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, तो एक जमात ने इरादा कर लिया था आपको बहकाने का, अन युज़िल्लू का, कि आपको बहका दें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, मगर ये अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं। वमा यज़ुर्रूनका मिन शैइन, आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तालम, अल्लाह ने आप पर वो किताब उतारी है जो हिकमत वाली, और आपको वो तालीम सिखाई जो आप नहीं जानते थे। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये अल्लाह ताला का आप पर बहुत बड़ा एहसान और फजल है। ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम, इनकी अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं होती। हाँ, अगर ये हुक्म दें, ऐसा मशवरा करें जो खैरात करने का हो, यानी सदका करने का, और मारूफिन, या नेक बात का, और इस्लाहिम बैनन्नास, या लोगों में सुलह कराने का। वमन यफअल ज़ालिका, जो कोई ऐसा करेगा, यानी सदका खैरात करेगा, अच्छी बात कहेगा, लोगों के दरमियान सुलह करवाएगा, इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह दी रजामंदी हासिल करने वास्ते, फसौफन होती ही अजरन अजीमा, तो हम इसे यकीनन बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो शख्स रसूल की मुखालफत करेगा इसके बाद कि उसके लिए हदायत वाज़ेह हो गई, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों का रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाएगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो फिर जिधर जाएगा हम उसे उधर ही मुतवज्जे कर देंगे। वनुस्लिही जहन्नम, तो हम क्या करेंगे, जहन्नुम में दाखिल कर देंगे। वसात मसीरा, वो पहुँचने की बहुत ही बुरी जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा जो भी कोई उसके साथ किसी को शरीक बनाएगा, और माफ़ कर देगा इसके अलावा दूसरे गुनाहों को जिसे चाहेगा। वमन युश्रिक बिल्लाह, याद रखो जो अल्लाह के साथ शरीक बनाएगा, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो वो गुमराही में बहुत दूर निकल जाएगा। इन यदून मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये लोग अल्लाह को छोड़कर औरतों को पुकारते हैं। वइन यदून इल्ला शैतान मुरीदा, असल में ये सरकश शैतानों को पूजते हैं। लानहुल्लाह, जिसे अल्लाह ने लानत की। वक़ाल ला तख़िज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, यानी वो शैतान जिन्हें क्या सी अल्लाह ताला नू कि मैं तेरे बंदियां तो मुकर्रर हिस्सा लेके रवांगा। वला उज़िल्लन्नहुम, मैं इन्हें ज़रूर बहकाता रहूँगा। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इन्हें झूठी आरज़ुएँ दिलाता रहूँगा। वला आमुरन्नहुम, और मैं इन्हें सिखाऊँगा। फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनाम, के जानवरों के कान काट दें। वला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर कहूँगा इन्हें, फला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, के अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। वमन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, और सुनो जो भी शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानम मुबीना, तो वो खुलम खुला नुकसान पाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। यइदुहुम व युमन्नीहिम, ये शैतान इनको ज़बानी वादे दिलाता है। वयुमन्नीहिम, और इन्हें सबज़ बाग दिखलाता है, आरज़ुएँ दिलाता है, मगर याद रखो वमा यइदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान के जो वादे हैं वो सरासर क्या हैं,
فریب اور دھوکہ ہیں. اولئک مأواہم جہنم, جڑا شیطان دے دھوکے چ آ گیا, فرمایا اولئک مأواہم جہنم, یہی لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ وہاں سے کوئی بچنے کی جگہ, کوئی چھٹکارا نہیں پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے, سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, جلد ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ لوگوں سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جڑے وعدے کیتے وہ جھوٹے ہو سکتے تے جڑے شیطان وعدے کردا ہے وہ سارے جھوٹے تے دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو شیطان دے فریب کولو بچا کے اللہ اپنے وعدیاں دی پاسداری کرن دی توفیق عطا فرمائے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, مسلمانوں جنت تہاڈیاں آرزوؤں دے مطابق نہیں ملے گی. تسی کہہ دو کوئی نہیں ہے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اگے جاواں گے تے ویکھی جائے گی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. من مانیاں اپنیاں کری جاؤ, نافرمانیاں کری جاؤ تے جنت دے بھی دعوے کرو, جنت اس طرح نہیں ملے گی. نہ وہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ملے گی, نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق. یاد رکھو من یعمل سوءا یجزا بہ, جو برائی کرے گا تو وہ بری سزا بھی پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور اللہ کے ہاں اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو ایمان والا مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا, فاولئک يدخلون الجنہ. ایتھے اللہ تعالیٰ نے ایمان دے نال نال عمل صالحہ دی شرط لائی ہے, اور عمل صالحہ دے نال ایمان دی شرط ہے. یعنی جڑا کوئی نیکی کردا ہے نال ایمان بھی ہونا چاہیے. کلا ایمان بھی فائدہ نہیں دیندا تے کلے عمل صالحہ بھی فائدہ نہیں دیندے, دونوں چیزاں لازم اور ملزوم ہے. یعنی ایمان ہوئے تے پھر نال اعمال بھی نیک ہون, پھر اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہے. فاولئک يدخلون الجنہ, تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. ولا یظلمون نقیرا, کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے. وہ محسن, وہ کیا ہے یکسوئی کے ساتھ, احسان کے ساتھ, آسن انداز کے ساتھ. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور ابراہیم کے یک طرفہ دین کا پیروکار بن گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی دا کوئی عمل چھپیا نہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ, اور آپ سے یہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, آپ انہیں کہہ دیجئے خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, اللہ تعالیٰ قرآن کی وہ آیات جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے بتا رہا ہے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ, اور تم شوق رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کا لیکن انہاں دے مہر مقرر نہیں دیندے. والمستضعفین من الولدان, اور جو کمزور بچے یتیم. وان تقوموا لليتامى بالقسط, اگر تم قائم کرو گے ان یتیموں کے لیے انصاف. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی تم نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم, تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا, اگر کسی عورت کو اپنے خامد کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہے, فلا جناح علیہما, تو کوئی گناہ نہیں دونوں میاں بیوی پر. ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. والصلح خیر, اور صلح کرنا ہی بہتر ہے.
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی. وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم نیکی کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھ سکتے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان کبھی بھی عدل نہیں کر سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم کتنی بھی خواہش کرو، کوشش کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ اس لیے بالکل ہی ایک کی طرفداری نہ کرنا اور دوسری کو لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دینا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. خامد اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور ہٹنا چاہے، اعراض کرنا اپنا معمول بنا لے اور ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کمتر خوبصورت بیوی کو یعنی جڑی زیادہ خوبصورت نہیں ایک خوبصورت ہے وہ ملان خوبصورت والا ہے اللہ اکبر تے پھر وہ جڑی کمتر صورت دی مالک ہے انہوں بھی تھوڑا جا کمپرومائز کر لینا چاہیے بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دی پرکھ ہے. اللہ تعالیٰ کو دا فضل دا سوال کرو بجائے گھر دے اندر لڑائی پاندے. اگر صلح دا ارادہ ہے بہتر ہے کہ تسی رہو تے اپنے تھوڑے جے حقوق معاف کر دو، اپنے حقوق معاف کر دو. جس طرح کہ حدیث دے اندر آندا ہے حضرت ام المومنین نے بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے دے اندر اپنی واری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ہبہ کر دیتی سی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا عمل قبول بھی کر لیا. اللہ اکبر. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں جدا ہو جائیں كُلًّا مِّن سَعَتِهِ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. ایک صورت یہ سی کہ عورت اپنا کچھ حقوق معاف کر دے مرد نو صلح کرن واسطے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص دی ایک تو زیادہ بیویاں ایک شخص دیاں تے دلی تعلق اور محبت دے اندر وہ سارے نال یکساں سلوک تے نہیں کر سکدا کیونکہ محبت دل دا فعل ہے جہدے تے کسے نو بھی اختیار نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویاں چوں سب تو زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتی. خواہش دے باوجود بھی انصاف نہ کرن دا مطلب یہی ہے کہ قلبی میلان اور محبت دے اندر تسی مساوات نہیں کر سکدے. اللہ اکبر. اور اے دے اتے اللہ دے نزدیک مواخذہ بھی نہیں ہوئے گا. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ادا عمدہ نمونہ پیش کیتا. اللہ اکبر. لیکن ویسے یعنی محبت تو علاوہ حقوق دین دے اندر انہاں دے کھان پین انہاں دا خرچہ انہاں دی باری یہ بھی یہ اندر حق تلفی جڑی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نو کسے صورت بھی برداشت نہیں. کیا اگر تانوں پسند نہیں ہے تسی ہور کوئی اپنی پسندی کر لئی ہے پھر پچھلی نو تسی لٹکی ہوئی نہ چھڈو انہوں پھر رخصت کر دو تاکہ وہ بھی اپنی مرضی دا کوئی اور خامد محبت کرن والا تلاش کر لے. وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین کی ہر چیز کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حکم اہل کتاب کو بھی حکم دے رہا ہے تم سے پہلے والے اور تمہیں بھی حکم دے رہا ہے ان اتقوا اللہ کہ ہر معاملے میں یتیم آ جائے عورتاں آ جان بیویاں اولاد اپنے رشتہ دار والدین ہر معاملے چ کدے کولو ڈرنا ہے اللہ دے کولو ڈردے رہنا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم انکار کرو گے نہیں مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یاد رکھو آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی ساری چیزیں اور زمین کی بھی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر اسے منظور ہوتا تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جاتا. وَيَأْتِ
بھی آخرین اور دوسروں کو لے آتا. وکان اللہ علی ذالک قدیرا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا آخرت کا دونوں کا ثواب موجود ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا اللہ تعالیٰ بہت سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ. شہداء للہ گواہی اللہ کے لیے دو. ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اول والدین یا والدین کے خلاف ہو یا قرابت داروں کے خلاف ہو چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو. فاللہ اولی بہما اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان کی نسبت گواہی کے لیے یعنی انصاف نو نہیں چھڑنا. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا انصاف کرنے کے معاملے میں تم اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا. وَإِن تَلْوُوا تُورِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اگر تم نے منہ پھیر لیا یا اعراض کر لیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول محمد پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو پہلے اتاری گئیں. ومن یکفر باللہ جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا یوم آخرت کا فقط ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا. ان الذین آمنوا ثم کفروا جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کر لیا پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر اور کفر میں بڑھ گئے. لم یکن اللہ تو نہیں اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کبھی انہیں معاف کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما منافقوں کو بھی اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. منافق کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین جنہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیا. ایبتغون عندہم العزت کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ سمجھ دے اوتھے انہاں دے نال ساڈا میل ملاپ ہوئے گا تو عزت ملے گی. فإن العزت للہ جمیعا جان لو ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار دیا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا اور اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے سنو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرَهُ حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے اس صورت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے ان کا ساتھ دو گے مذاق بناتے ہوئے ساتھ دو گے تو تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا یقیناً اللہ تعالیٰ سارے کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سب نو نہ کرو بچا. الذین یتربصون بکم یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ اگر اللہ تمہیں فتح دے قالوا تو یہ کہتے ہیں الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب اگر تھوڑا سا کوئی کافروں کو غلبہ ملتا ہے قالوا تو یہ کافروں سے جا کے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے. وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اسی تانوں آپ بھی نہیں ماریا تے تانوں مسلمانوں کو بھی بچا لیا. ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بھی بچایا نہیں تے اسی نہ ہوندے تے انہوں نے تانوں مار دینا سی. اے اسی سی تے ساڈی وجہ تو تسی بچ گئے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ کہندے منافق اے ہو جے بدترین قوم ہے انہاں دے بارے تسی کوئی فیصلہ نہیں کر سکدے تہاڈے واسطوں باہر ہے انہاں دا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا.
بس اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راستہ نہیں دیا، یعنی کوئی غلبہ نہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تھکے ماندے. یراؤن الناس، یہ نمازیں پڑھتے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کی یاد تو برائے نام کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں معلق ڈگمگا رہے ہیں. لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں، نہ ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں، نہ مسلمان نہ دے مسلمان، نہ کافران نال کافر. اللہ اکبر. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے پس آپ اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں عطا کر سکتے، نہیں ڈھونڈ سکتے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست نہ بناؤ. تسی دوستیاں لائیاں تے ایمان والیاں نہ لاؤ، کافرانو اپنے دوست نہ بناؤ. تريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جڑا مسلماناں نو چھڑ کے کافراں نال دوستی لگائے گا او دا ایمان جڑا ہے کمزور ہو جائے گا تے کون بن جائے گا؟ منافق. استغفر اللہ. اور یاد رکھو جڑا منافق ہے جنہیں ادھر مومناں نال مومن کو لایا تے مومن بن گیا، کافر کو گیا تے او دا ساتھی بن گیا، تے اللہ تعالیٰ فرماندے اہو جے لوگ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. استغفر اللہ. ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا، ہاں جنہاں نے زندگی دے اندر ہی ہوئیاں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں توبہ کر لئی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کر لیا، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دیندار ہو گئے. فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں سزا دے اگر تم اس کے شکر گزار ہو. اگر بندہ ادا شکریہ ادا کرے، اللہ نو کیڑی ضرورت ہے انہوں تنگ کرے پریشان کرے. اللہ تعالیٰ تے وہ رب ہے کہ جڑا کئی ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال پیار کرن والا، وہ تے تیری معافی دا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ تے تیرے اپنے در تے آن دا انتظار دے اندر ہے، آپ آوازاں بھی ماردا ہے حتیٰ کہ تے او اللہ تعالیٰ تہاڈے تے ظلم کیوں کرے گا؟ ہمیشہ انسان اپنے تے آپ ظلم کردا ہے، اللہ کسے تے ظلم نہیں کردا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بہت قدر کرنے والا اور علم والا ہے. اللہ سانو سب نو اپنی نعمتاں تے شکر کرن والا، اور جڑیاں نعمتاں چلیاں جان یا نہ ملن انہاں تے صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا
هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ساڈے سب دی حالت تے رحم فرما اللہ ساڈے اعمال ول نہ ویکھی اسی کمزور تیریاں بندیاں اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں مالکا اپنی رحمت نال معاف کر کے نیکیاں بنا دے اللہ معاف کر کے نیکیاں بنا دے اللہ ساڈی سب دی دنیا آخرت بہتر بنا اللہ جدوں تک زندگی اسلام والی زندگی عطا فرما اللہ جدوں موت آئے خاتمہ بھی ایمان کر دینا اللہ جب تک زندگی اللہ سونیا کسے دا محتاج نہ کری اللہ ایمان والی اسلام والی سلامتی والی زندگی عطا فرما اللہ جو نعمتاں دتیاں نے مالکا اللہ جدوں تک زندگی نہ تو محروم نہ کری اللہ کسی آزمائش دے اندر نہ پانا اللہ کسی آزمائش دے اندر نہ پانا اللہ سانو سب نو اپنی آزمائشاں تو محفوظ فرما اللہ دکھاں مصیبتاں تو محفوظ فرما اللہ اسی تیریاں کمزور بندیاں اللہ ہر معاملے دے اندر آسانیاں پیدا فرما اللہ بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سب میریاں بہناں جو بیمار نے اللہ گھراں دے اندر چھوڑ کے آئیاں بیماراں اللہ ہسپتالاں دے بیمار اللہ ساڈا یقین تیری ذات تے اللہ تیرے نالوں بڑا طبیب تے ڈاکٹر کوئی نہیں اللہ سونیا ساریاں بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ باجی شاہدہ اللہ باجی افیرہ باجی عذرا سمیت اللہ بچے حسیب اللہ وجاہت اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ بچے اسداللہ نو شفاء عطا فرما اللہ سونیا سب بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہاں نو اسی جان دے ہاں جنہاں نو نہیں جان دے اللہ سڑیاں دعاواں سب دے حق وچ قبول فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں مالکا اپنے والدین دے تابع دار بنا اللہ والدین دے خدمتگار بنا دے اللہ اپنے تے اپنے رسول دے سچے تابع دار بنا دے اللہ ساڈے بچیاں نو پکے سچے نمازی بنا دے اللہ ساڈے بچیاں دے دلاں دے اندر قرآن دی محبت راسخ فرما اللہ دی قرآن پاک نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے اللہ ساڈے اکھاں دا نور بنا دے اللہ ساڈے کناں دا سرور بنا دے اللہ ساڈا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جائے اللہ مرنا جینا قرآن بن جائے اللہ ساڈے واسطے اللہ قرآن نو اللہ مشفق ساتھی بنا دے اللہ ساڈا سفارشی اور قبر دا ساتھی بنا دے اللہ سونیا ساڈے حالات بدل دے اللہ آسانیاں پیدا کر دے مشکلات وٹا دے اللہ سونیا جنہ دے کول اولاداں نہیں نیک سوالیا اولاداں عطا فرما اللہ بچی مبشرہ اللہ جو بھی بے اولاد نے اللہ تیرے بندے بندیاں مالکا ساڈا یقین تیری ذات تے تیرے خزانیاں دے اندر کمی نہیں اللہ سب بیماراں نو اللہ بے اولاداں نو شفا تے اولاد نال نواز دے اللہ نیک سوالیا اولاداں عطا فرما اللہ جنہ بچیاں نو اللہ امید لگائی اللہ زندگی ایمان والے بچے نصیب فرما اللہ بچی سدرا سمیت فائزہ سمیت اللہ انہاں نو ایمان والے صحت والے نیک بچے عطا فرما اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ دے جوان بچے بچیاں نیک مقدر بنا دے اللہ نیک نصیب بنا دے اللہ جنہ نو کر دیتے نے اللہ ساڈے گھراں نو امن اور سکون دے گہوارے بنا اللہ جو بے کر نے کر نصیب فرما اللہ جو بے در نے در نصیب فرما اللہ جو بے بر نے بر نصیب فرما اللہ سونیا جنہ تے نحق مقدمے نے بری فرما اللہ ساڈی سب دی دنیا آخرت بہتر بنا اللہ جو ساڈے پیارے اس دنیا تو چلے گئے اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ باجی بشرا سمیت جنیاں میریاں بہناں اللہ
اللہ اپنے پیاریاں تو جدائیاں پا کے بیٹھے اللہ سنن والے اللہ ایتھے آن والیاں اللہ سب دے پیاریاں دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ ساڈے سمیت سب نو اللہ بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما اللہ اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما اللہ نیکاں شہیداں دا ساتھ نصیب فرما اللہ ساڈا اے پڑھنا سننا اللہ سننا سنانا قبول فرما کے اللہ ساڈے لئی ساڈے پیاریاں لئی صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ساڈے لئی ساڈے پیاریاں لئی صدقہ جاریہ بنا دے اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے میری والدہ سمیت اللہ صحت ایمان والیاں زندگیاں عطا فرما اللہ جنہاں دے ٹر گئے نے اللہ صبر جمیل دے کے اللہ مرتبے بلند فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ